واضحہ کا کل ہم نے درس پڑھا تھا 7واں فی السوق بازار میں، جس کے کچھ اعراب کو ہم نے سیکھا تھا، اور اس کے بعد ہم آج اس کی پڑھیں گے آج محادثے کی۔ تو محادثے سے پہلے کچھ سوالات میں کروں گا۔ کسائی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جزار۔ بٹکھرے کو کیا کہتے ہیں اسما عربی میں؟ باٹ، جس سے تولا جاتا ہے۔ جی باٹ جس سے بس ویٹ کرتے ہیں، ویٹ کرنے کے لیے جو بٹکھرا آتا ہے باٹ، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قصہ کہتے ہیں، قصہ نہیں، سنجہ، یہ دیکھیے یہ ورڈ عربی میں اس کو سنجتن کہتے ہیں۔ ترازو کو کیا کہتے ہیں مولانا؟ میزان۔ چھری کو کیا کہتے ہیں آپ بتائیں؟ سکین۔ تھیلی کو کیا کہتے ہیں آپ بتائیے اسما؟ تھیلی، کیس، کیس۔ احسن، بالکل صحیح۔ ہاں، بازار کو کیا کہتے ہیں؟ سوق۔ گوشت کو لحم۔ لفہ کے معنی کیا ہوتا ہے اسما؟ لفہ یہ نہیں پتا۔ میں نے دیکھا انڈر لائن کیا ہے اسی لفہ کے۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ ہاں پہلے سے تھوڑی ٹھیک ہے طبیعت آغا۔ لفہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لفہ یعنی لپیٹا، لفہ یعنی لپیٹا، کور کرنا جی کسی ملفوظ۔ چیز کو۔ سلہ کس کو کہتے ہیں؟ سلہ، فی السلۃ۔ ٹکڑوں کو کہتے ہیں سلہ ٹوکری، سلۃ مانے ٹوکری جس میں کچھ سامان رکھا جائے۔ یہاں سے حامد و ارشد وصلا الی دکان الفاکہانی، ٹرانسلیٹ کریں تو غلام علی۔ دونوں پھل کی دکان پر۔ ہاں آپ کریے علی اصغر واخذ من هناك بعض الفواكه الجيدة۔ اخذا من هناك، اسماء محسن آپ ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کیجئے، آمنہ شاکر آپ بھی کر سکتی ہیں۔ اخذا یعنی کہ لیا، لیا، پھر لیا من ہناک یعنی کہ یہاں، وہاں سے لیا بعض الفواکہ
فواکہ یعنی کہ کچھ فاکہۃ فواکہ جدید جیدہ یعنی اچھے اگر جدید یعنی نیا بھی ہوگا نا، نئے پھل. نیا نیا ہوگا، لیکن یہ جدید ثم نہیں ہے، جیدہ ہے، جیدہ. اچھا جدید. ثم اس کے بعد آیا پھر گئے الل منزل گھر کی طرف وَأَخَذَ مِنْ هُنَاكَ اور وہاں سے لیا بعض الفواکہ الجیدہ کچھ اچھے پھل، ثم عادا پھر پلٹے الی المنزل گھر کی طرف. چلیے آگے دیکھیے، محادثتن، یہ آپ کو باقاعدہ یاد کرنا ہوگا. محادثہ کہتے ہیں کنورزیشن کو، کس کو؟ کنورزیشن. کنورزیشن، گفتگو محادثہ کہلاتا ہے. پہلا سوال پڑھیے آمنہ آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا این ذهب الا نہیں پڑھیں گے، الا اینا، الا این ذهب حامد و ارشد. ہاں کیا ترجمہ کریں گی آپ اس کا؟ اپنی عربی جتنی جانتی ہیں بتائیے. الا این ذهب حامد و ارشد. حامد اور ارشد جاتے ہیں. نہیں کہاں جاتے ہیں؟ نہیں ذهب ماضی ہے تو کہیں گے حامد اور ارشد کہاں گئے. کہاں گئے؟ جی ہاں آپ. چلیے اسماء محسن آپ پڑھیے اس کا جواب. حامد و ارشد ذهب الى ہاں کیا ٹرانسلیٹ ہوگا؟ حامد اور ارشد گئے دکان کی طرف. ہاں حامد اور ارشد گئے دکان کی طرف. آپ پڑھیے فرحین اگلا. جی آقا. تم دفع حامد الی الجزار. کیا ترجمہ کریں گی؟ حامد اور کم روبیتن، کم یعنی کتنا، روبیتن روپے، کتنے روپے. دفع حامدن، حامد نے پے کیے یا حامد نے دیے الی الجزار کسائی کو. ہاں جواب پڑھیے آپ علی اصغر صاحب. ہاں حامد دفع الی الجزار روبیتین، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ کتنے دیے؟ 2 روپے. ہاں آپ پڑھیے بیٹا اگلا. ہاں کیا ٹرانسلیٹ کریں گے؟ ماذا لفا، کیا لپیٹا؟ الجزارو کسائی نے بالورقتین 2 کاغذ میں. جواب پڑھیے آپ اسماء محسن. لف الجزار اللحم بالورقتین. لحم بالورقتین ٹرانسلیٹ کر پائیں گی؟ جی قصائی نے لپیٹا گوشت کو ورق میں یعنی لفافے میں. قصائی نے لفافے میں نہیں، ورقتین پیپر کہہ لیجئے، پیپر میں 2 کاغذ میں. لف الجزارو کسائی نے لپیٹا، ٹھیک ہے. جی لف یلفو یعنی ریپ کرنا، ریپنگ. جی
اللحمہ گوشت کو بالورقتین دو کاغذوں میں. ہاں آپ پڑھیے آمنہ. جی آقا. کم کفت المیزان. کم کفتن للمیزان. کفتن. ہاں جب کم کے بعد کوئی ناؤن آئے گا نا وہ منصوب ہوگا، اس لیے کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ تمیز. کم جی آقا. کفتن للمیزان. دیکھیے کیسے یہاں آیا تھا اوپر کم روبیتن، دکھ رہا ہے؟ تو کم جی کے آقا. بعد جو ناؤن آئے گا وہ بنا الف لام کے آئے گا اور منصوب آئے گا، چونکہ وہ کیا منصوب ہوتی ہے؟ آئے گا. تمیز. کم کفتن جی. للمیزان کیا ٹرانسلیٹ کریں گے؟ کفتن یعنی آقا کفت کہتے ہیں پلڑے کو. پلڑا سمجھتی ہیں؟ ترازو کے دو حصے ہوتے ہیں، صحیح؟ ایک جی. حصے میں باٹ رکھی جاتی ہے، ایک حصے میں سامان رکھ کے تولتے ہیں. تو جو ایک حصہ الگ الگ حصے کو کفتن کہتے ہیں. اچھا. تو کتنا کم میزان کفتن للمیزان، کتنے پلڑے ہیں ترازو کے. ترازو میں. ہم، للمیزان کفتان. ہاں یعنی ترازو دو کے پلڑے ہیں دو ترازو پلڑے میں. ہیں. ہاں آپ پڑھیے فرحین، آپ پڑھیے. ماذا وضع جزار فی الکفتین. ہاں ماذا وضع الجزار فی الکفتین، یعنی کیا رکھا کسائی نے کفتین دونوں پلڑوں میں. ہاں جواب پڑھیے. وضع الجزار فی الکفتین اللحم اللحم والسنجتا. سنجا یہ مٹا ہوا ہے کہ کسائی نے رکھا دونوں پلڑوں میں گوشت اور باٹ. چلیے اگلا سوال و جواب پڑھیے بھنگور. فرحین فاطمہ، سیدہ فرحین، آپ یہ مستقل کلاس کریں گی تو آپ کا نام لکھوں ورنہ جانے دوں؟ جی آقا لکھ دینا. سیدہ فرحین ہیں آپ؟ جی. کہاں سے ہیں؟ آقا ممبئی سے ہیں. ٹھیک. فادر نیم کیا ہے آپ کا؟ ذاکر حسین. ذاکر. جی. آپ اس میں ہیں کیا ذاکرہ کلاس میں؟ جی آقا. ہاں ہاں. کہہ رہے ہیں کم دکانن فی السوق للحم. یہاں پہ دیکھیے کم کے بعد دکانن آیا نا، آپ کے پاس دو تین مثالیں ہو گئی. کم دکانن، کم کفتن، کم روبیتن. کم کے بعد آپ کو ہمیشہ ایسا ہی دکھے گا. تو کم دکانن فی السوق للحم، یعنی گوشت کے لیے بازار میں کتنی دکانیں ہیں. کم دکانن یعنی کتنی دکانیں ہیں فی السوق بازار میں، للحم گوشت کے لیے. پڑھیے جواب. اللحم فی السوق دکان. سوق پڑھیں گے، سوق نہیں، سوق. سوق دکان. للحم فی السوق دکانان. دکانان کیا ہے؟ تسنیہ ہے. جی آقا. کیا ہے؟ تسنیہ کی علامت ہے. للحم یعنی گوشت کے لیے، فی السوق بازار میں، دکانان دو دکان. دو دکانیں. آپ پڑھیے سوال و جواب مولانا. ہاں اب یہ زینکا آپ کو دکھ رہا ہے کیا ہے؟ زانکا پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا آپ لوگوں نے؟ ہاں زانکا یاد آ رہا ہے آپ کو؟ یہ دیکھیے جب حاضہ کی تسنیہ کیا ہوتی ہے؟ حاضہ کی تسنیہ کیا بنتی ہے؟ حاضانے. اور ذالکا کی تسنیہ بنتی ہے زانکا. کیا بنتی ہے؟ زانکا. زانکا. اور تلکا کی تانکا. اور یہی جب حالت نصب جر میں آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ زینکا.
کیا ہو جائے گا؟ زینکا تینکا. حالت نصب و جر میں اس طرح کا ہوگا. تو وہاں زینکا وہی آ رہا ہے، یعنی اس میں اشارہ ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایو لحم فی زینک الدکانین، ان دونوں دکانوں میں. زینک الدکانین یہ فی کی وجہ سے زینکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، فی چونکہ حرف جر ہے. ایو لحم کون سا گوشت، ایو مانے کون سا، فی زینک الدکانین ان دونوں دکانوں میں ہے. کہا فی زینک الدکانین یعنی ان دونوں دکانوں میں نوعان من اللحام دو قسم کا گوشت ہے. نوعان دو طرح کا، ٹھیک ہے، دو طرح کا گوشت ہے. پڑھیے اسما. اسما نہیں تو آمنہ آپ پڑھیے. جی آغا. سوال آپ پڑھیے، جواب فرحین پڑھ دیں گے. جی حل رأیتا زینک الدکانین. دکانین یعنی کیا ترجمہ کریں گی، کوشش کریے. حل رأیتا یعنی کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے دیکھا دونوں دکانوں، ان دونوں دکانوں میں. ہاں پڑھیے جواب فرحین. نعم رأیت زینک الدکان. جی ہاں دکانوں میں. نعم رأیت ہاں میں نے دیکھا، زینک الدکانین ان دونوں دکانوں کو. ایسے ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو، جی ہاں میں نے دیکھا ان دونوں دکانوں کو. یہ محادثہ ہے، یہ سوال و جواب یاد کر کے آنے کی کوشش کیجئے گا تاکہ کل آپ کو یہ چیز گفتگو کروائیں. جیسے ہمارے پاس دو لوگ ہیں بات چیت کرنے کے لیے کلاس میں، اور آپ لوگ ہیں، تو انشاءاللہ باری باری سے سب سے جو ہے ہم سوال و جواب بنا دیکھے تاکہ کچھ بولنے کی عادت ہمیں پڑے، ٹھیک ہے، تاکہ کچھ ہمارا بھی بولنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ کل اس کو یاد کر کے آنے کی کوشش کیجیے گا. والحمدللہ رب العالمین.